ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پر، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین پہ صرف انسان ہی نہیں ہوتے ہیں، زمین پر جانور بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ میرے دو اونٹ بیت المال سے بھاگ گئے تو ان کو پکڑ کے لائے۔ حضرت عثمان نے کہا اونٹ تیزی سے بھاگ رہے، تم ادھر آؤ ٹھنڈا پانی پیو، گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہو، یہ اونٹ میرے غلام پکڑ کے لے آئیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا عثمان یہ اونٹ اگر غائب ہو گئے تو قیامت کے دن تم جواب نہیں دو گے، میں جواب دوں گا۔ پھر اونٹ کو پکڑ کے لائے اور بیت المال میں جمع کیا۔ پوچھا بیت المال کے ذمہ داروں سے اونٹ کیوں بھاگے، اونٹ کو کیا تکلیف ہے، کھانا پانی برابر نہیں دیتے تھے؟ تو جواب ملا کھانا پانی برابر دیتا ہوں لیکن اونٹ تو جانور ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں، وہ تو آزادی چاہتے ہیں، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، آؤ امیر المومنین میں دکھاؤں یہ اونٹ کیوں بھاگے ہیں۔ انہوں نے ان کی دم پکڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں ایک زخم ہو گئے ہیں، ان دونوں اونٹ کی لیٹرین کے راستے سے خون نکل رہا ہے، زخم ہے، اور جب اونٹ زمین پر بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے کہا ان زخموں کی وجہ سے یہ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر نے نظر آسمان پہ ڈالی، اللہ آج ان دونوں اونٹوں کے زخم کا مجھے پتا نہیں چلا، کل قیامت کے دن تم مجھ سے حساب و کتاب نہ لینا۔ پھر جنگل میں گئے، جڑی بوٹی توڑ کے لائے، اس کو پیسا اور اپنے ہاتھ سے اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داروں نے کہا امیر المومنین ہمیں دے دو، غلام نے کہا ہمیں دے دو، میں اونٹ کے لیٹرین کے راستے میں لگا دوں گا۔ حضرت عمر کہتے نہیں یہ کام تم نہیں کرو گے، یہ میرا کام ہے، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، ان اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ اونٹ میرے دور خلافت میں بھاگ رہے ہیں، اس لیے اونٹ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس اونٹ کی زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں، جڑی بوٹی لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جو کام میرے کرنے کا وہ میں کر رہا ہوں، شفا دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ ان اونٹوں کے بھاگنے کا سبب یہ تھا جو بھاگ گئے لیکن مجھے معلوم نہ تھا، اللہ قیامت کے دن مؤاخذہ مت کرنا، اللہ قیامت کے دن اس پر سوال و جواب مت کرنا۔ یہ اونٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا جب معاملہ یہ تھا تو انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کتنا رہا ہوگا، کتنا رہا ہوگا۔ ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے بھیک مانگتا ہے تو کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین میں مجوسی ہوں، گزر بسر چلانا ہے، کھانے پینے میں کمی ہے، اور پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جزیہ بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے بھیک مانگے بغیر کام نہیں چلتا، میرے پاس اتنا کھانے پینے کو نہیں ہے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور بیت المال میں لے آئے، اس کو کچھ نقد دیا اور بیت المال کے کیشیئر سے کہا اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ مجوسی ہے تو کیا ہوا، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کی مدد کی جائے۔ مدد کی، انسانیت اس کو کہتے ہیں، یہ تھی انسانیت۔ ایک بار کہیں سے وفد آیا، حضرت عمر فاروق نے کہا رات کا وقت ہے وہیں رک جاؤ جہاں ہو، صبح آنا۔ لوگ مدینے کے بیابان جنگل میں رک گئے، حضرت عمر نے گھوڑا اٹھایا اور ان کی خیر خبر لینے کے لیے پہنچ گئے کہ وہ آرام سے ہے یا نہیں جنگل میں۔ تو جب جنگل کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے، غیر مسلم تھی وہ عورت، یہودی تھی، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوگا رو رہا ہے۔ کہا چلو اس کو دودھ پلاؤ اپنا، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان لوگوں کی خیر خبر لے کر آئے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بستر اس طرح سب موجود ہے، کھانا پینا ان کا انتظام کیا حضرت عمر نے، اور واپس آئے۔ جب جنگل سے واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی بیٹھی ہوئی اور اس کا بچہ رو رہا ہے۔
کہا تم بڑی نردئی ماں ہو، بڑی ظالم ماں ہو، کیسی عورت ہو، اپنے بچے کو چپ نہیں کراتی ہو، دودھ نہیں پلاتی ہو، بچہ رو رہا ہے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا کیوں رکھے گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا عمر فاروق نے یہ قانون بنا دیا ہے جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا بیت المال سے، جب ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تب اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ اس بچے کا جو کچھ مجھے وظیفہ ملتا میں کھاتی ہوں وہ دودھ بن جاتا ہے اور دودھ بن کے بچہ پی لیتا ہے، تو میرے حصے کا وظیفہ مجھے ملتا ہے تو بچے کا نہیں ملتا ہے۔ جو حصہ مجھے مل رہا بیت المال سے تو اس میں اپنے بچے کو کیسے پال سکتی ہوں؟ وہ بچہ میرے حصے کا دودھ تو بچہ ہی پی جاتا ہے، اس لیے میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ عمر فاروق سے یہ کہہ سکوں کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے عمر، تو کتنا بڑا ظالم بن گیا ہے، کتنے بچوں کو تو بھوکا مارنا چاہتا ہے۔ پھر فوراً بیت المال گئے اور حکم دیا آج کے بعد یہ حکم نافذ کر دو کہ جو بچہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا بیت المال سے اس بچے کو اسی دن وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ غیر مسلم عورتوں کے بچوں کے لیے قانون بدل دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ یہ انسانیت کا ایسا درس ہے، دنیا کی ساری مذہبی قومیں اور دنیا کے سارے دھرم اس سے خالی نظر آتے ہیں۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اگر کوئی دھرم دیتا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ پڑھیں میڈیا والے، پڑھیں انڈیا ٹی وی کے اور زی ہندوستان کے اینکر، اسلام کی اسٹڈی کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے۔ تو اتنے بے شرم ہیں، دیکھ رہا نہیں کیسے کیسے جملے بول رہے تھے جب کرونا مرکز نظام الدین کے بارے، کورونا بم، کرونا فیکٹری، کرونا جہاد۔ اصل سچے سب سے بڑے آتنکوادی کوئی ہیں ہندو اور مسلمان کو لڑانے والے اگر کوئی ہیں تو یہ گودی میڈیا کی ٹیم ہے۔ سب سے بڑے آتنکوادی یہ، میں کہہ رہا ہوں آتنکوادی جاؤ جو کرنا ہو کر لو، سب سے بڑے آتنکوادی تم ہو، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والے تم ہو۔ تم کرونا بم اس کو بھی کہہ رہے تھے کہاں چھپا ہے مولانا صاحب، مارا ہائی کورٹ نے میڈیا کو تماچا، کتنا کرا تماچا مارا ہے میڈیا کو۔ یہ افواہیں انہوں نے پھیلائی ہیں، پھیلائی نہیں ہے پھیلوائی گئی ہیں۔ وہی ہڈی جو ہضم نہیں ہوتی، وہی ہڈی جس کا چسکا بہت میٹھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، وہی ڈالی ہوئی ہڈی ہے۔ اب سوچو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیسے بدنام کیا۔ وہ تبلیغی جماعت کے لوگ دیکھو پھلا نرس کے سامنے ننگے ہو گئے، تھوک رہے، یہ کر رہے، کتنی واہیات خبریں اڑائی ان لوگوں نے، کتنی واہیات خبریں اڑائی تھیں ان لوگوں نے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جب نام نہیں لیتے، اب ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اب میرا معاملہ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، تقریر کہیں کی، بھیڑ کہیں کی، نعرہ کہیں کا۔ ان کا حرامی پنا دیکھو، میرا جملہ بالکل صحیح ہے، برا مت مانیے گا، ان کا حرامی پنا دیکھو۔ 4 سال پرانی تقریر میری آج کی تقریر سے جوڑ کے دکھا رہا ہے، ان کا حرامی پنا دیکھو۔ قسم خدا کی ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنے اماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے بھی رشوت مانگی ہوگی۔ نہ 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 نہ، انہوں نے ہڈی مانگی ہوگی، پہلے اتنا دو تو ہم باہر آئیں گے۔ اپنی اماں پر بھی رحم نہیں کھایا ہوگا انہوں نے۔ تقریر دکھائی دے رہا میری مالدہ کی، کلیا چک کی، اور بھیڑ دکھا رہا حیدرآباد کی۔ ارے میں آج تک اویسی کے ساتھ نہیں گیا ہوں، کسی میٹنگ میں نہیں گیا ہوں، اویسی کے منچ پر نہیں بیٹھا ہوں، حیدرآباد میں میری تقریر نہیں ہوئی ہے NRCCA پر، تقریر یہاں کی دکھا رہا، بھیڑ وہاں کی دکھا رہا، نعرے تکبیر۔ میری تقریروں میں کبھی نعرے تکبیر لگائی، یہ NRCCA والے لگائی نہیں، اور اس کو جوڑ کے دکھا رہا ہے۔ صرف دکھا کیوں رہا معلوم ہے؟ بنگال میں ایک ماحول بنانے کے لیے کہ دیکھو اگر ممتا کے فیور میں مولانا بول رہا ہے تو ہندو بھی ایک ہو جائیں، صرف یہ دکھانے کے لیے۔ چناؤ بی جے پی تھوڑی لڑ رہی ہے، چناؤ تو وہاں زی ہندوستان کی اینکر لڑ رہی ہے، چناؤ بی جے پی نہیں لڑ رہی ہے، چناؤ میڈیا لڑ رہی ہے۔ وہاں میڈیا کا مقابلہ ہو رہا ہے،
ایک بے بس عورت سے، ایک عورت کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سورما اور چودھری ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے چلے آئے. سی بی آئی، ای ڈی، الیکشن کمیشن، گرہ منتری، پردھان منتری، اور جو فوج آ رہی ہے وہ سب ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا. اس کے باوجود اگر جیت گئی تو سمجھ لو کہ بڑے بڑے پہلوان ہار گئے، اور اگر ہار بھی گئی تو ظاہر بات ہے کہ 10 آدمی مولانا جرجیز کو اکیلے مل کے ماریں گے تو بھیا مولانا جرجیز تو ویسے ہی ہار جائے گا، ویسے ہی مارا جائے گا. تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ تم نے اتنے لوگوں کو زمین پہ اتار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہار چکے ہو، تم ہار چکے ہو. تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے ہو، اس الیکشن میں ہار گئے ہو. 10 آدمی مل کر کسی ایک کو مارے ہو کہ کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ. اتنا بڑا مقابلہ تو چائے والا بھی نہیں کر سکتا ہے. 10 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کر لے گا؟ اکیلے کر دو اور لڑوا لو، پھر پتہ چل جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. آپ نے اس مقابلے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہار گئے ہو. جیت بھی جاؤ گے تب بھی ہار گئے. کیوں ہار گئے؟ کیونکہ بے بس اور مجبور کر دیا تم نے. اور آگے سنیے میرے بھائیوں، بات آگے بڑھ گئی. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی دھرم اور مذہب ہے اور انسانیت کا سبق دیتا ہے تو وہ ہے اسلام. اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی پتھر پڑا تو اس کو ہٹا دو. یہ مت دیکھو ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان، کوئی بھی گزر کے گر سکتا ہے، اس لیے اس کو ہٹا دو. یہ اسلام درس دے رہا ہے، اسلام درس دے رہا ہے. ایک جنازہ آ رہا ہے یہودیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے. جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو یہودی تھا، اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہودی کا جنازہ تھا تو کیا ہوا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ ہم جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے، انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے. مرنے والا بھی تو انسان تھا. تو انسانیت کا درس دیا ہے اسلام نے. آؤ اور اس انسانیت کے سبق کو پھیلاؤ. ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں، سب ایک خاندان کے لوگ ہیں. دعا کر سکتے ہو اللہ ان کو بھی ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے، ان کو بھی سچے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے. لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر انسانیت کا درس دیا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو جو صبح سے شام تک چلا ہے، شام سے صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کو 2 بجے 2:15 بجے تک اس میں جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. ہمیں انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار اللہ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.